ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے 66 تک کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی اس میں بھی بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہو رہا ہے، اور جو آیت نمبر 62 ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ جو آیت ہے نا، یہ قرآن مجید کی کمپلیکیٹڈ آیات میں سے ہے، مشکل آیات میں سے ہے، کیونکہ اس آیت کو بہت سارے غیر مسلم یوز کرتے ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ قرآن مجید میں تو لکھا ہے کہ جو بھی مسلمان ہے یا جو بھی یہودی اور جو بھی عیسائی ہے، وہ اگر آخرت پر ایمان رکھے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، کیونکہ اس آیت کے اندر رسالت کا ذکر نہیں کیا گیا نا، نہیں کیا گیا۔ تو اس آیت کو اس طرح سے یہ بات کہہ کے کوٹ کیا جاتا ہے، یہ کمپلیکیٹڈ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں کے اوپر مومن کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے جب سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ مومن کی نشانیوں میں بتا دیتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مومن میں موجود ہیں اور جس کی بخشش ہوگی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے اور جو ان سے پہلے رسول گزرے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اس کے علاوہ اسی سورہ بقرہ میں ہم آیت نمبر 40 میں اس چیز کو 41 میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایمان لے کے آؤ اس قرآن کے اوپر، اور یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے جو آپ اس کتاب کی جو آپ کے پاس موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مینشن کر دی کہ اس پہ لازمی آپ نے ایمان لانا ہے۔ تو اور پھر آگے سورہ مائدہ میں، سورۃ النساء میں پراپرلی یہ چیز جو ہے وہ آپ آگے پڑھیں گے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ آپ نے کس کس چیز پہ ایمان لانا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، اس کے اندر بیسکلی اللہ تعالیٰ یہ جو بتا رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو آخرت پر ایمان لائے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا اس کو کوئی خوف یا رنج نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اگلے نبی آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ تو مسلمان ہی تھے نا، وہ تو مسلمان ہی مرے، تو ان کی تو انشاءاللہ تعالیٰ بخشش ہو جائے گی۔ اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ مسلمان ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اگلے نبی کا، ان کی بھی وہ کفر کر لیتے ہیں، وہ پھر کافروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات ایکسپلین ہو رہی ہے اس آیت کے اندر۔ اور ایک اور چیز اس میں یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ نبی عربی، یہ نبی عربی کو ماننے والے، وہ نبی عربی کون ہے؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ عرب میں کے رہنے والے تھے نا، عربی زبان تھی ان کی، تو ان کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ماننے والے ہیں، یعنی وہ عیسائی یا یہودی یا صابی۔ اچھا، صابی کون لوگ ہیں؟ صابی جو ہیں وہ ایک ایسی قوم تھی جو عراق میں اس زمانے میں رہتی تھی، اور وہ دین ابراہیمی پہ چلتی تھی۔ ان کا جو دین تھا وہ ہمارے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ فالو کرتے تھے، جو ان کے صحیفے تھے، لیکن پھر ان کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا، انہوں نے ستارہ پرستی وغیرہ شروع کر لی تھی بعد میں، تو وہ بھی پھر کفر میں چلے گئے تھے، تو ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، میں دوبارہ سے آیت کو دہراتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یہودی یا عیسائی ہوں یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔
اچھا، اب آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو پھر ان کے وعدے یاد کرا رہا ہے، پھر ان کی نافرمانیاں یاد کرائی جا رہی ہیں اگلی آیات میں بھی. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 63 میں کہہ رہے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکامات و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے. اچھا، اب یہ کیا ہوا تھا، یہ ایک جو ان کا قصہ یہ ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لے کے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا ہے، تو وہ لوگ پھر نہیں مان رہے تھے. آدھے لوگ مان رہے تھے، آدھے لوگ نہیں مان رہے تھے، ڈگمگائے ہوئے تھے وہ، یعنی وہ اس چیز کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو آ گیا تھا غصہ، اور وہ کوہ طور کے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا لا کے کھڑا کر دیا. یہ نا ڈر کے زمین پر لیٹ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتا تھا اپنا روب دبدبا، اور اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ بہت طاقتور ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ ان سے وعدہ لیا تھا. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں، ہم آپ کے اس کتاب کے احکامات کی پیروی کریں گے، کیونکہ یہ بات تو وہ جان گئے تھے کہ اللہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے، ساری چیزیں تو ان کے سامنے تھیں نا، لیکن ضدی قوم تھی، بات مانتی نہیں تھی. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم ان کی اس کتاب میں جو موجود احکامات ہیں اس کی پیروی کرو گے تاکہ تم بچ سکو. تو پھر جو ہے وہ انہوں نے اسی سے بعد میں پھر وعدہ توڑ دیا تھا. تو پھر آگے آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. یعنی اس کے بعد جب جتنے بھی ادوار آئے انہوں نے وعدے توڑے، اپنے احکامات جو اللہ تعالیٰ کے تھے اس کی نافرمانی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر جگہ پہ معاف بھی کیا، ان کو عروج بھی دیا، ان کے اوپر بڑی رحمت رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پہ اپنی رحمت نازل کی، ورنہ یہ تبھی بہت عرصے سے پہلے سے تباہ ہو چکے ہوتے، کیونکہ اللہ تو جانتا تھا یہ بات کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، اور جس طریقے سے یہ نافرمانی کرتے تھے وہ اللہ جو ہے اس کے باوجود انہیں معاف کر دیتا تھا. اچھا، اب آیت نمبر 65 اور 66 کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہو رہا ہے، جو پہلے میں آپ کو پورا وہ واقعہ جو ہے، وہ قصہ جو ہے بنی اسرائیل کا، وہ سنا دیتی ہوں اور پھر ان آیات کو پڑھتی ہوں. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا تھا کہ اس دن انہوں نے اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا. اس کو نا سبت کا قانون کہتے ہیں. سبت کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن ان کو کہا تھا کہ کوئی کام نہیں انہوں نے کرنا ہے. تو یہ اصل میں ہفتے والے دن ان کا کام کا ایک امپورٹنٹ ڈے ہوتا تھا، کیونکہ یہ جو ہوتا تھا نا، ان کا پاس جو دریا تھا اس میں دریا کے کنارے یہ اس میں مچھلیاں پکڑتے تھے، اور جو ہفتے والے دن وہ مچھلیاں بہت تیزی سے ساحل پر آتی تھیں، اچھل اچھل کے آتی تھیں، بہت تعداد میں آتی تھیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے نا ہفتے کا دن ہی مقرر کر دیا تھا کہ اس دن یہ کام نہیں کریں گے. تو اب یہ ان کے لیے بڑا مشکل چیز تھی کہ انہوں نے یہ کیسے اس چیز کو چھوڑ دیتے. انہوں نے کہا کہ ہمارا تو سارا کاروبار خراب ہو جائے گا. تو پھر انہوں نے یہ چال چلی، اللہ کو دھوکہ دینے کی یہ کوشش کی کہ انہوں نے وہ ایک جال دریا کے اندر ایسی جگہ پہ ڈالا کہ وہ مچھلیاں جب ساحل کے کنارے آئیں تو اس جال میں پھنس جائیں، اور اگلے دن جو ہے وہ یہ جال نکال لیں گے تو ان کا کام بن جائے گا. لیکن اللہ کو جب انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ کے ان کو بندر بنا دیا ان کو. اور پھر 3 دن کے بعد یہ لوگ مر گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر نا آگے ہم یہ واقعہ مزید کھلے گا، یعنی اگلی جو آیات آئیں گی نا، یہ مزید اس واقعے کو اللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے بتائے گا. اس کے اندر یہ بھی ہوا تھا کہ کچھ سارے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا تھا.
کچھ لوگ تو نیک تھے اور انہوں نے ان کو منع بھی کرنے کی کوشش کی تھی اور انہیں کہا تھا کہ نہیں یہ کام مت کرو، اللہ نے منع کیا اس دن کام کرنے سے، اللہ ہمارے لیے روزی کا اور انتظام کر دے گا، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے تھے۔ لیکن ایک گروپ وہ تھا جو کہ جس نے خود یہ کام نہیں کیا تھا لیکن منع بھی نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بہت خفا تھا۔ تو مختلف ہسٹری کی بکس میں آتا ہے کہ وہ بھی ان کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا، لیکن یہ چیز کوئی کنفرم نہیں ہے، نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ قرآن مجید اس کے لیے خاموش ہے، کہ لیکن مختلف بکس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے منع نہیں کیا تھا نا ان کو وہ کام کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب نازل کیا تھا۔ لیکن بات اس کا اوورال نچوڑ یہ کہ جب کوئی برائی آپ نے دیکھنی ہے نا ہوتے ہوئے، تو مسلمان پہ فرض ہے کہ اس نے دوسرے مسلمان کو روکنا ہے ہر صورت میں، یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو اس کا عمل ہے وہ جانے اس کا کام جانے، نہیں، یہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے کسی کی برائی کو روکنا ہے، اس کو کہنا ہے کہ یہ نہ کرو، اس کے بعد وہ نہیں مانتا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک ہماری کوشش ہم نے پوری کرنی ہے کہ ہم اس کو روک سکیں، یہ ہمارے فرائض میں آتی ہے چیز۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا ہے۔ اب میں آیات پڑھتی ہوں۔ اچھا، اب آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے۔ آیت نمبر 66 میں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ اب یہ تھا کہ یہ جو واقعہ تھا نا، یہ ایسا واقعہ بنی اسرائیل میں ہوا تھا کہ جو اس وقت جو عرب میں موجود تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی موجود تھے، وہ ان کو بھی پتہ تھا، کیونکہ کچھ واقعات ہوتے ہیں نا جیسے آپ کو وہ نسل در نسل چلتے ہیں، وہ یاد رہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں 9/11 کا واقعہ ہوا وہ سب کو پتہ ہے، اس طرح یہ واقعہ سب کو پتہ تھا اور سب جانتے تھے کہ اللہ کا عذاب آیا تھا ان کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ اس مطلب قرآن میں ان کو مینشن کرا رہا ہے کہ یہ یاد کرو کہ تم لوگوں نے کیا کیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا بھی رہا ہے ساتھ کہ میں نے ان کو اگلی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا تھا تاکہ لوگ ڈریں، کیونکہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، ہماری نیت بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام حرکات دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ہم اللہ کو چیٹ کرنے کی کوشش جب کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ شدید ناگوار گزرتی ہے۔ اچھا، اب جس طرح یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا نا، تو ہمارے لیے جمعے کا دن مقرر کیا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن جمعے کا جو ٹائم ہے وہ شارٹ ہے، یعنی آپ نے جو پہلی اذان ہوتی ہے جمعے کی وہ اس وقت سے لے کے پھر آپ کا جو خطبہ ہوتا ہے، پھر 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں مسجد میں، وہ تب تک جو ہے وہ اس میں کام نہیں کرنا ہوتا، کوئی کسی قسم کا کاروبار بزنس یا جو لوگ جابس پہ گئے ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ اس ٹائم چھٹی دے دینی ہے اور کام نہیں کرنا۔ ہاں، لیڈیز پہ تو فرض ہی نہیں ہے نا جمعہ، تو جو جینٹس ہیں ان کے اوپر تو یہ فرض ہے، تو انہوں نے یہ چیز نہیں کرنی ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے میں اس طرح سے چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لاسٹ مومنٹس تک کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بالکل لاسٹ مومنٹ میں جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخت عذاب سے بچا کے رکھے، اور لیکن ہم پہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ عذاب اس لیے نہیں آتا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، جب یہ آیات آئی تھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی تھی کہ میری امت کی شکلیں نہ بگاڑی گا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی تھی، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اس لیے ہم پہ رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔